السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ رزق یا دولت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں یا آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، اپنی غریبی سے تنگ آ چکے ہیں، تو یہ ویڈیو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک چڑیا اور اللہ کے ولی کا سچا واقعہ سنانے جا رہی ہوں کہ ایک چڑیا نے اللہ کے ولی کو رزق اور دولت کا کیا راز بتایا۔ محترم ناظرین، ہر جاندار نہ صرف اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے بلکہ وہ اپنے اپنے طریقے سے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اور اس چیز کی دلیل ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے کہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے بلکہ آپ جانوروں سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیٹی کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور ولی تھے، اللہ تعالیٰ نے بابا فرید کو یہ نعمت بھی عطا فرمائی تھی کہ آپ نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے بلکہ بابا فرید چڑیوں سے خاص کر کے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ بابا فرید کو بچپن سے ہی چڑیا بہت زیادہ پسند تھیں، اور آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ اپنے کھانے سے کچھ نہ کچھ بچا کر چڑیوں کو ضرور ڈالا کرتے تھے۔ اگر آپ چاول کھاتے تو کچھ چاول کا حصہ بچا لیتی، اور اگر آپ روٹی کھاتے تو روٹی کے کچھ ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک بار پاپٹن میں بہت زیادہ خشک سالی پڑی۔ خشک سالی پڑنے کی وجہ سے فصلیں بھی مرجھا گئیں اور بہت سے جانور اور پرندے مرنے لگے۔ جب بابا فرید نے یہ دیکھا کہ پرندے مر رہے ہیں تو بابا فرید کو اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہوا اور صدمہ پہنچا۔ اب بابا فرید کیا کرتے کہ اپنے کھانے کا آدھا حصہ خود کھا لیتے اور آدھا حصہ پرندوں کو ڈال دیتے، یہاں تک کہ گھر میں موجود اناج پڑا ہوتا وہ اناج بھی پرندوں کو ڈالنے لگے۔ جب بابا فرید کی والدہ نے یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے بابا فرید کو سمجھایا کہ اگر ہم اپنا کھانا سب کچھ پرندوں کو ڈال دیں گے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا، اور اس کے بعد ہم کیسے گزارا کریں گے۔ والدہ کے منع کرنے کے بعد بابا فرید بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر کی چھت پر ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک چڑیا بابا فرید کے پاس آتی ہے اور بابا فرید کو دکھی دیکھ کر چڑیا پوچھنے لگتی ہے کہ آپ آج دکھی کیوں بیٹھے ہیں، جس کے بعد بابا فرید چڑیا کو تمام صورتحال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی پڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے پرندے بھوک سے مر رہے ہیں، اور جب پرندوں کی بھوک مٹانے کے لیے اپنے گھر کا اناج اور کھانا پرندوں کو ڈالنا شروع کر دیا تو والدہ نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ دکھی ہو چکے ہیں۔ بابا فرید کی یہ بات سن کر چڑیا مسکرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نہیں جانتی کہ ہر جاندار کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ جاندار کو پیدا بعد میں فرماتے ہیں اور اس کا رزق پہلے ہی دنیا میں بھجوا دیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس کے حصے میں جتنا رزق لکھا ہے اس کو اتنا ہی ملے گا۔ چڑیا کا مزید کہنا تھا کہ میں دوسرے پرندوں کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتی، لیکن جب سے یہ دنیا بنی ہے آج تک کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوئی۔ چڑیا صبح اپنے گھونسلے سے بھوکی ضرور نکلتی ہے، لیکن شام کو پیٹ بھر کر اپنے گھونسلے میں لوٹتی ہے۔ بابا فرید چڑیا کی یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہوئے اور چڑیا سے کہنے لگے کہ میں نے نیک سے نیک انسان دیکھے ہیں جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو، لیکن میں نے اسے بھی بھوکا سوتے دیکھا ہے، تو چڑیا کے پاس ایسا کون سا وظیفہ، کون سا ایسا عمل ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑیا شام کو بھوکی نہیں سوئی؟ جس پر چڑیا کا کہنا تھا کہ ہمیں دو ایسے رازوں کا پتہ ہے جن رازوں کی وجہ سے آج تک کوئی بھی چڑیا بھوکی نہیں سوئی۔ اگر ان دو رازوں کو کوئی بھی انسان جان جائے اس پر کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، اس کو جتنی دولت اور رزق کی خواہش ہوگی اس سے کہیں زیادہ دولت اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیں گے۔
بابا فرید نے چڑیا سے پوچھا کہ وہ کون سے راز ہیں؟ مجھے بھی ان رازوں کا بتاؤ۔ چڑیا کا کہنا تھا کہ پہلا راز ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بے حد مضبوط توکل۔ ہر چڑیا اللہ تعالیٰ پر یہ توکل رکھتی ہے کہ جو ذات آج کے دن مجھے زندگی دے گا، سانسیں دے گا، اس نے میرا رزق بھی ضرور لکھا ہوگا۔ یا ہو نہیں سکتا کہ جو ذات آج کے دن مجھے زندگی دے وہ آج کے دن کا رزق مجھے نہ پہنچائے۔ اور یہ چڑیا کا اللہ تعالیٰ پر مضبوط توکل ہی ہوتا ہے کہ چڑیا کبھی بھی اپنے گھونسلے میں کھانا ذخیرہ نہیں کرتی، یعنی کہ کبھی بھی اپنے گھونسلے میں کھانا اکٹھا نہیں کرتی۔ لیکن چڑیا کے علاوہ جتنے بھی پرندے ہیں، کوا ہو یا چیل وغیرہ، اگر انہیں کوئی فالتو کھانا مل جائے تو وہ اپنے گھونسلے میں اٹھا کر لے آتے ہیں اور جمع کر لیتے ہیں، تاکہ اگر کسی دن انہیں کھانا نہ ملے تو وہ اپنا جمع کیا ہوا کھانا کھا کر بھوک مٹائیں۔ لیکن چڑیا کبھی بھی اپنے گھونسلے میں کھانا جمع نہیں کرتی، پھر چاہے چڑیا کے سامنے جتنا مرضی دانہ پڑا ہو، چڑیا اتنا ہی کھائے گی جس سے اس کی بھوک مٹ جائے۔ جیسے ہی اس کی بھوک مٹ جائے گی وہ اڑ جائے گی۔ پھر جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل مضبوط کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے مایوس نہیں ہونے دیتے۔ چڑیا کا کہنا تھا کہ دوسرا راز وہ یہ ہے کہ ہم اس لفظ کے بارے میں جانتے ہیں جس لفظ کی برکت سے، جس کی فضیلت سے اللہ نہ صرف انسانوں کو، پرندوں کو، بلکہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کو رزق عطا فرماتا ہے، اور وہ لفظ یہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زبان پر کہنا جتنا ہلکا ہے، میزان پر اتنا ہی زیادہ بھاری ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر دن میں 1000 نیکی کیسے کرے؟ جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کی 1000 نیکی لکھ دی جائیں گی اور 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ انسان کے اپنے کیے گئے گناہ ہی ہوتے ہیں جو کہ مختلف مصیبتوں اور پریشانیوں کی شکل میں اس کے آگے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کچھ گناہ رزق کی تنگی کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، تو کچھ مصیبتوں، پریشانیوں اور کچھ بیماریوں کی شکل میں۔ چڑیا کا کہنا تھا کہ اگر کسی شخص کو رزق کی تنگی کا سامنا ہو یا وہ دولت کے حوالے سے پریشان رہتا ہے یا وہ بہت زیادہ دولت کا مالک بننا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ صرف 2 کام کر لے۔ پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنا توکل اللہ تعالیٰ پر بے حد مضبوط کر لے۔ وہ شخص اس بات کو اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا لے کہ جس نے مجھے زندگی دی ہے، ہاتھ پاؤں، صحت اور دیگر نعمتیں دی ہیں، اس نے میری قسمت میں رزق اور دولت بھی ضرور لکھی ہوگی۔ اگر اس نے کل کے دن میری زندگی لکھی ہوگی تو میری قسمت میں رزق بھی ضرور لکھا ہوگا۔ جبکہ دوسرے نمبر پر وہ شخص اپنا معمول بنا لے کہ ایک دن میں زیادہ نہیں تو کم سے کم 100 بار سبحان اللہ ضرور پڑھے۔ اگر کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ پر اپنا توکل مضبوط کر لیتا ہے اور ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو یقین مانے اس کی قسمت اور تقدیر ایسے بدلے گی جیسے بدلنے کا حق بنتا ہے۔ جیسا اور جتنا وہ دولت چاہتا ہے، اس کی غربت کب امیری میں بدل جائے گی، اس کی پریشانیاں کب راحت اور خوشی میں بدل جائیں گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس شخص کو وہاں سے دولت اور پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اس کی تمام دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ جو اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں اور جو لوگ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، رزق کی تنگی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان مضبوط کر لیں، توکل مضبوط کر لیں، اور اس کے بعد سبحان اللہ کا ورد ایک دن میں 100 مرتبہ ضرور کیا کریں۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگتے، اور یہ 2 منٹ آپ کی زندگی کو ایسے بدلیں گے کہ آپ بھی دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل خوشبو وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔